امام حسین کی یاد ایسے مناؤ، کوئی بھوکا آیا ہے اسے کھانا کھلاؤ، کوئی پیاسا آیا ہے اسے پانی پلاؤ، راستے میں فریج لگواؤ، گاؤں کے پردھان ہو جیتے ہوئے یا ہارے ہوئے ان سے بھی کہتا ہوں، سیسوان تک بات جائے سب جگہ کہتا ہوں، اور ویڈیوز کے ذریعے جہاں تک میرا سندیش جائے سب جگہ کہتا ہوں، یاد حسین منانے کے طریقے پوزیٹیو وے میں کرو، اسلامک اعتبار سے کرو، صحیح انداز میں کرو، پھر دیکھو دنیا میں کس طرح سے انقلاب آئے گا۔ امام کی یاد اس طرح سے مناؤ۔ شاعر نے کہا تھا، حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو، تم حسینی ہو تو احسان کے مشکی جیسے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو۔ ذرا جھوم کے بولو زور سے سبحان اللہ، اور مچل کے بولو میرے بھائیوں، سب محبت کرتے میرے امام سے۔ میں یہ بتا رہا تھا آپ لوگوں کو میرے ساتھیوں، امام سے زمین والے بھی محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں۔ آؤ میں حدیث کا ترجمہ مکمل کروں، مگر اس سے پہلے مجھے سلمان رضا فریدی صاحب کے لکھے ہوئے چند اشعار یاد آ گئے، دیکھتا ہوں آپ کس انداز میں سنتے ہیں۔ زمین فلک ماہ و اختر حسین والے ہیں، زمین فلک ماہ و اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین وہاں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو یار حسین والے ہیں۔ اور اب جو شعر آ رہا ہے اس کو سنو، شعر کو بھی قاری عبد الماجد صاحب۔ کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے جسموں پہ سر بھی حسین ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھی یہاں لے کے، ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھی یہاں لے کے، میرے چراغ کے تیور حسین وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یزیدیت سے انکار بچے بچے کو، ہمارے اصغر و اکبر حسین وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہیں امام حسین، زور سے بولو یہ ہیں۔ حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ چادر میں کیا ہے؟ چادر کو کھولا تو ایک طرف حسن، زور سے بولو، دوسری طرف حسین، آواز آئے دوسری طرف۔ اور حضور نے فرمایا اسامہ ابن زید سنو بیٹا، یہ دونوں جو ہیں نا میرے شہزادے ہیں اور میری شہزادی کے شہزادے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کہتی اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کرنے لگے، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اے اللہ ان سے بھی محبت فرما جو میرے نواسوں سے محبت کرتے ہیں۔ او ساتھیو حسنین سے خوب محبت کرو، ان کا طریقہ اپناؤ، ان سے محبت کا اظہار کرو، اپنے بچوں کو بچپنے ہی سے ان کی محبت کے تذکرے سنایا کرو، داستان کربلا سنایا کرو، بچپنے ہی سے انہیں حسنینی رنگ میں رنگ دو، ان کے دل میں صحیح معنی میں اہل بیت اطہار کی محبت کے محبت ڈال دو۔ آؤ ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، آپ سن اتنا اچھا رہے ہو ماشاءاللہ کہ مجھے حدیث یاد آتی چلی جا رہی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ ایک موقع پر حسنین کریمین کشتی لڑ رہے تھے آپس میں۔ کشتی سمجھتے ہو نہیں آپ لوگ؟ سمجھتے ہو نہیں؟ کشتی لڑ رہے تھے۔ حضور جب کشتی کرا رہے ہیں تو سپورٹ بڑے بیٹے کی کر رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں حسن سے حسن حسین کے بازو پکڑو، حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو یہاں سے پکڑو۔ تو حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ چھوٹے کی سپورٹ ہونا چاہیے، بولو یار ہونا چاہیے نہیں چھوٹے کی، اور حضور کی کس کی کر رہے ہیں؟ بڑے کی۔ تو یہ معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا، حضرت فاطمہ نے دیکھا، یا تو یہ ہے کہ دونوں اس وقت وہیں پہ موجود تھیں، یا پھر یہ ہے کہ یہ دو دفعہ کا الگ الگ واقعہ ہے۔
دونوں نے یہی بات کہی، حضرت عائشہ نے بھی، حضرت فاطمہ زہرا نے بھی، تعین الکبیر علی الصغیر یا رسول اللہ، سپورٹ تو حسین کی کرنا چاہیے، آپ کو سپورٹ چھوٹے کی کرنا چاہیے، مگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں بڑے کی، چھوٹے کو ضرورت ہوتی ہے سپورٹ کی۔ میرے حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، اور حضور جب مسکراتے تھے نا تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے لبوں پہ مسکراہٹوں کے گلاب کھلے نا، اللہ کی قسم بہاریں آ گئیں۔ حضور نے فرمایا ارے اے میری بیٹی فاطمہ، بیٹی سے کہا بیٹی فاطمہ، اور عائشہ سے کہا اے میری زوجہ عائشہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا کہنا بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ میں بڑے کو کیوں سپورٹ کر رہا ہوں، معاملہ دراصل یہ ہے حسن کو سپورٹ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ حسین کی سپورٹ کے لیے آسمان سے جبریل امین آئے ہوئے ہیں، اس لیے حسن کی سپورٹ میں رحمت للعالمین آئے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا ایک طرف جبریل امین ہے، دوسری طرف رحمت للعالمین ہے، اور اس حدیث کو سن کے مسکرا رہے تمام مومنین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں حسنین کریمین کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ آؤ پیارے اسی کلر میں، اسی رنگ میں، محبت کے اسی ڈھنگ میں ایک پیاری حدیث شریف اور سنو۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی المتوفا 279 ہجری سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث شریف لے کر کے آئے جو حسن درجے کی حدیث ہے، اور یہی حدیث شریف جناب والا حضرت صاحب مشکات شریف میں لے کر کے آئے کتاب المناقب میں، بڑی پیاری حدیث ہے، سنو میرے ساتھیو۔ عن اسامہ بن زید قال طرقت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ فخرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ قال فكشف فاذا الحسن والحسین فقال هذان ابنایا وابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، ہاتھوں کو اٹھا کے زور سے بولے سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ لگے ہاتھوں بھائی ایک پیاری حدیث مجھے اور یاد آئی، سنو اس کے تو یہ حوالہ بھی نہیں دونوں کتابوں کا، اور بھی کتابوں میں ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت امام احمد ابن حنبل المتوفا 241 ہجری مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث شریف لے کر کے آئے، امام ترمذی بھی لائے، اور یہی حدیث شریف مشکات شریف کے اندر بھی ہے میرے بھائیو۔ ان انس قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای اہل بیتک حب الیک قال الحسن والحسین وکان یقول لفاطمہ ادعی لی ابنی فیشمہما ویزمہما۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، مچل کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ صحابی کا نام ہے حضرت انس، وہ کہتے میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو تمام اہل بیت بے شک بہت پیارے ہیں، مگر تمام اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ جب اتنا کہا تو مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا کی زبان کھل گئی، وہ زبان جس زبان کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ اللہ وحی یوحیٰ۔ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوگا، اے لوگو زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ زبان جس زبان کے بارے میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے، وہ زبان جسی کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک جگہ ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت
झूम के पढ़ो। उन लबों की नजाकत अल्लाह, हमारे नबी की प्यारी जबान खुली, इरशाद फरमाया अनस तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया, तुम ये जानना चाहते हो तमाम अहले बैत में मैं सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता हूँ, तो सुनो, अल हसन वल हुसैन, पहला नाम है हसन का और दूसरा नाम है हुसैन का। इसलिए सुन्नियों जब भी नारा लगाया करो हसन हुसैन का साथ लगाया करो। नबी ने जब भी जिक्र किया दोनों शहजादों का साथ में किया। मसलन हुजूर ने जब बताया जन्नती जवानों के सरदार तो कहा अल हसन वल हुसैन, दोनों को साथ कहा। और जब कहा, जब ये जो हदीस का तर्जुमा सुना रहा हूँ इसमें दोनों को साथ कहा। और जब सवारी बनते थे हुजूर सवार बनते थे नवासे, एक तरफ हसन होते थे दूसरी तरफ हुसैन होते थे, इसलिए दोनों का नारा लगाया करो। हम हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं, वरना दुनिया में कितने मिलेंगे वो हुसैन का नारा लगाते हैं मगर हसन उन्हें याद ही नहीं आते। इसलिए एक नारा मैं लगा रहा हूँ, मेरे साथ आप बोलेंगे। मैं कहूँगा दिल की ठंडक आंखों का चैन, बोलो या हसन या हुसैन। दिल की ठंडक आंखों का चैन, या हुसैन या हसन या हुसैन। दिल की ठंडक आंखों का चैन, या हसन दोनों से मोहब्बत किया करो, दोनों से प्यार किया करो। हम हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं, सुभान अल्लाह। आओ भाइयों, मेरे नबी कहते मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने अहले बैत में हसन से करता हूँ और हुसैन से करता हूँ। अभी हदीस खत्म नहीं हुई, सुनो, ईमान मजीद ताज़ा होगा इंशाअल्लाह। इस हदीस में हजरत अनस कहते हैं कि प्यारे नबी अपनी बेटी फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा राकिआ साजिदा खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, अपनी बेटी के घर पे तशरीफ ले जाते हुजूर और कहते थे मेरी बेटी फातिमा इब्नैया, लाओ मेरे सामने मेरे शहजादों को लाओ, मेरे हसन को लाओ, मेरे हुसैन को लाओ। हजरत खातून जन्नत दोनों शहजादों को खिदमत अक़दस में पेश कर देती। हुजूर दोनों को चूमते भी थे। अब तुम कहोगे ये कौन सी बात हो गई, हर नाना चूमता है। मैं कहूँगा इस हदीस का अगला जुमला भी सुनो, हुजूर चूमते थे वयशुम्मुहुमा, और हुजूर चूमने के साथ साथ दोनों को सूंघते भी थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर ऐसी प्यारी हदीस है, इमाम इश्क व मोहब्बत की निगाहों, इमाम इश्क व मोहब्बत की निगाहों के सामने से गुजरे, उनका कलम खामोश रह जाए। वो कलम जो हुजूर के नालैन पे अशार कहे, आपकी अंगुष्ठे पाक पे अशार कहे, आपकी जुल्फों पे अशार कहे, आपके मुबारक लबों पे अशार कहे, आपके मुबारक कदमों पे अशार कहे, आपकी एक एक अदा पे हुजूर की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करे। ऐसी प्यारी हदीस पढ़े और इमाम अहमद रजा का कलम खामोश रह जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमाम अहले सुन्नत ने जब ये हदीस पढ़ी मुस्कुरा करके फरमाया, मादूम न था साये शाहे सकलैन, इस नूर की जलवा दादी ज़ाते हसनैन, तमसील में इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आधे से, जोर से बोलो, आधे से हसन बने और आधे से, हाथ उठा के बोलो, आधे से। अब वो नारा लगाओ, आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन या हसन या हुसैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। या हसन या हुसैन। अब हम उस तरफ जाएंगे जिस तरफ हजरत ताजुल फहूल बदायूं नहीं गए हैं, जिस तरफ बदायूं वाले गए हैं, जिस तरफ इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली वाले गए हैं, हम उस तरफ जाएंगे इसलिए कि इन्होंने हमें शॉर्टकट नहीं बताया है। इन्होंने हमें न सहाबा का बुक सिखाया, न अहले बैत का बुक सिखाया, न अज़वाज मुतहरात का बुक सिखाया, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सिखाया कि हमें उस मिट्टी का भी अदब करना है जिस मिट्टी पे हुजूर के कदम पड़ गए। कुरान ने कह दिया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, उस शहर की भी कसम ली गई जहां हुजूर के कदम पड़ गए। तो जिन्होंने हुजूर के हाथों में हाथ दे के कलमा पढ़ा, उन सहाबा का मकाम कितना बुलंद वाला होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हमारे बुजुर्गों ने ये सिखाया, सहाबा से भी मोहब्बत करो, अहले बैत से भी मोहब्बत करो, और हुजूर की बीवियां
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہوں، ختیجہ ہوں، کوئی بھی آپ کی زوجہ ہو، سب کا ادب و احترام کرو۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی تو ہم مانتے ہی ہیں، حدیثوں پہ آ کے اختلاف ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم قرآن کو بھی نہیں مانتے، اگر مانتے تو کبھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں زبان نہ کھولتے۔ عائشہ صدیقہ وہ ہیں جن کی پاکیزگی، عفت و پارسائی، پاک دامنی پر سورہ نور کی ایک آیت نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ کئی آیتیں نازل ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم قرآن کا ایک حصہ مانو دوسرا نہ مانو؟ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اگر قرآن مانتے ہو تو الحمد سے لے کر والناس تک مانو، اگر نبی کو مانتے ہو تو نبی سے ثابت ہر حدیث کو مانو، ہر سنت کو مانو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ یا کوئی بھی آپ کی زوجہ ہو، سنو ساتھیو قرآن میں ان کے بارے میں کیا آیا۔ قرآن میں اللہ کہتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس میں اللہ فرماتا ہے میرا نبی مومنوں تمہارے قریب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور میرے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، مائیں۔ تو بتاؤ ہمارے نبی کی بیویاں ہماری کیا ہوئیں؟ ارے زور سے بولو نا یار۔ حضرت ختیجہ ہماری کیا ہوئی؟ حضرت عائشہ۔ اور کوئی اپنی ماں کی توہین کرے تو وہ غدار کہلائے گا یا وفادار کہلائے گا؟ غدار۔ حضرت علی بخش دیں گے اسے؟ درے اتنے ماریں گے کہ طبیعت خوش ہو جائے گی۔ علی والا وہ ہے جو علی کے راستے پر ہے، اونچا بولیے، جو علی کے، ارے مجھے آواز آئے، جو علی کے۔ بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ انہیں بخاری ہی کا حوالہ چاہیے، تو لو سنو صاحب، بخاری ہی سے سنو۔ محمد بن حنفیہ جو مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، دوسری زوجہ سے ہیں، بخاری کی حدیث شریف ہے یہ۔ فرماتے میں نے اپنے والد سے پوچھا اے ابا حضور، امت میں حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ یعنی انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے کہا ابو بکر۔ اے بھئی اتنی آہستہ سے بولو گے تم لوگ؟ کیا کہا؟ ابو۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، تو پھر کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا؟ ابو بکر کے کیوں لیا؟ میں نے کہا ابا حضور، پھر کہا عمر۔ اونچا اونچا بولو۔ تو ہم حضرت علی کی بات مانیں کہ نہیں مانیں؟ اونچا بولو، مانیں کہ نہیں مانیں؟ ارے بھلے آدمیوں، ہم ہیں ہی ان کے راستے پر۔ دیکھ رہے ہو علی کا ذکر ہوا، علی کے یاروں کا ذکر ہوا تو ہوا نے بھی جھومنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو مانو گے کہ حسین کی حکومت ہواؤں پر، علی کی حکومت ہواؤں پر بھی چلتی ہے۔ ارے میرے دوستو، آؤ میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، وہ تاجدار خفیج علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، کعبہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، اور یہ جو لہلہاتی ہوئی ہوا چلی ہے، جدھر بھی دیکھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن کے اعلی حضرت فیضان مہررہ مقدسہ۔ ماشاءاللہ۔